روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فدق کو بطور میراث طلب کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے لیے ایک خادمہ مانگنے گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خادمہ نہیں دی، بلکہ ان کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ذکر کرنے کی ہدایت کی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے کوئی مال نہیں دیا، اور یہی معاملہ تمام امہات المومنین کے ساتھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہوئیں، لیکن امام شیبی کی ایک صحیح مرسل روایت کے مطابق وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئی تھی، لیکن امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ وصال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہی، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ اس دنیا فانی سے چلی گئیں۔ ناظرین، اس حوالے سے بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تا حیات ناراضگی کا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہیں بلکہ امام زیدی کا ہے، اور ان کا اندراج ضعیف شمار ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ٹکڑا زمین پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی سے تمام عمر ناراض رہی، جس نے اپنا تمام مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کائنات کی بہترین خاتون سے ایسی توقع رکھنا بھی منفی سوچ ہے، اور اسلام ایسی بدگمانیوں سے ممانعت کی تلقین دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فقہ کی ملکیت پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق پر اپنا حق سمجھا، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دے دیا چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اسی لیے فدق حکومت کی ملکیت میں جائے گا۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق رات کو جنازہ پڑھایا گیا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہیں دی گئی۔ اہل سنت کی کچھ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے صلح کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ ان سے ناراض نہ رہی۔ اس سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں پہلا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ ایک حدیث کی بنیاد پر دیا، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور یہ فیصلہ درست نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی کچھ آیات میں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے، دیگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں تھی، بلکہ ہبہ کی وجہ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہو چکی تھی۔ ناظرین، یہ حدیث اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع میں دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق وفات تک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض نہ تھی اور صلح ہو چکی تھی،
جبکہ اہل تشیع کے مطابق وہ وفات تک ناراض تھی اور تا حیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام نہیں کیا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ اس حوالے سے اہل تشیع کا مکمل عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چھین کر بیت المال میں شامل کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک حدیث جسے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنا کہ انبیاء کسی چیز کو بطور عرض نہیں چھوڑا کرتے، جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ فدق کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ہی مجھے بخش دیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بطور گواہ پیش کیا، اور بعض اہل سنت علماء کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اس وقت بخش دیا تھا جب آیات نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ ناظرین، بعض مصادر کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سند تحریر کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چھین کر پھاڑ دیا۔ ایک اور نقل جو اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گواہوں کو رد کیا اور فدق واپس کرنے سے انکار کیا، تو اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور وہاں پر ایک مفصل خطبہ دیا جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں آپ نے خلافت کو غصب کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کے عرض نہ چھوڑنے پر مبنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سراسر قرآنی آیات کی خلاف ورزی قرار دیا اور اس مقدمے کو قیامت کے دن خدا کی عدالت پر معقول کیا۔ اس واقعہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوئی اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ناظرین، اس حوالے سے اہل تشیع اور اہل سنت اور بعض علماء کرام کے مطابق فدق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عملات میں سے تھا، کیونکہ فدق جنگ کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، اور سورہ حشر کی آیات نمبر 6 اور 7 کے مطابق وہ اموال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں انہیں فی کہا جاتا ہے، جسے اردو میں مال فے کہتے ہیں، جس کا اختیار پیغمبر کو ہے کہ جس کو چاہے یہ اموال دے سکتا ہے۔ ناظرین، بعض شیعہ مفسرین اور اہل سنت اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جب آیات نازل ہوئی کہ دیکھو قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دیا۔ شواہد تنزیل اور بہت سی دوسری کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا کہ باغ فدق یا جگیر فدق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد کہاں گیا، اور اب باغ فدق کہاں ہے اور کس کی ملکیت ہے۔ ناظرین، فدق پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں تھا، اور آپ کی طرف سے مختلف افراد اس زمین پر وکیل یا مزدور کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ واقعہ ثقیفہ بنی صادق کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے
تو انہوں نے اعلان کیا کہ فدق کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، لہٰذا اسے حکومت کے قبضے میں لانے کا حکم صادر کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی فدق اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں نہیں آیا۔ ناظرین، اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے بھی فدق کی آمدنی کو انہی مصارف پر خرچ کیا جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں صرف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فدق کی پیداوار کو لیتے تھے اور جتنا اہل بیت کا خرچ ہوتا تھا اتنا ان کو بھیج دیتے تھے، اور جن جن کے سرکار نے وظیفے مقرر فرما رکھے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدگی کے ساتھ ان کو دیتے تھے۔ فدق کی آمدنی خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی علیہ السلام سب نے انہی مصارف میں خرچ کی جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد بھی فدق حکومت کے پاس رہا، حتیٰ کہ امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حاکم ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سلس کو اپنی جگیر بنا لیا، یعنی تیسرے حصے کو اس نے اپنی ذاتی جگیر بنا لیا، پھر اپنی خلافت زمانے میں اپنے لیے خاص کر لیا، اور فدق مروان کی اولاد کے پاس رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عمران بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے فدق کو مروان کے رشتہ داروں سے لے کر اسی حالت میں لٹا دیا جس حالت میں رسول پاک اور خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھا، یعنی انہوں نے فدق کی آمدنی کو انہی مصارف پر خرچ کرنے کا حکم دیا جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم خرچ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، بعض تاریخی مصافت کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باغ فدق کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو واپس کر دیا، لیکن یزید بن عبد المالک نے دوبارہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے اسے چھین لیا۔ اس کے بعد خلیفہ مامون نے اپنے سرکاری حکم کے مطابق فدق کو اولاد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو واپس دے دیا، لیکن مامون کے بعد متوسل نے اس باغ کو پھر سیدہ زہرا کی اولاد سے چھین کر اسے عمر بازیار کو بخش دیا۔ عبداللہ بن عمر بازیار نے فدق میں لگائے ہوئے ان درختوں کو کاٹ دیا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ درخت کاٹنے کے بعد اس کے ہاتھ شل ہو گئے، بنی عباس کی حکومت کا سلسلہ ختم ہونے اور عثمانی حکومت کے بعد پورا عربستان عثمانی حکومت کے زیر قبضہ کیا گیا۔ اس علاقے کی اہمیت بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگائے ہوئے درختوں کے کاٹ دیے جانے کے بعد ختم ہو گئی، اور تاریخ میں بھی اس کے بعد تذکرہ نہیں ملتا۔ موجودہ دور میں باغ فدق یا جگیر فدق کا علاقہ کہاں واقع ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت فدق ہرہ حتیم یا الہیبت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہرہ خیبر کے مشرق میں واقع ہے۔ سرزمین آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت فدق کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اس سرزمین کو حائد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو امارات حائل کے تابع میں ہے، مغرب اور زرگت کے جنوب اور خیبر کے مشرق پر واقع ہے۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ ان ایام میں جب میں فدق کی تلاش کر رہا ہوں جو موجودہ حیات 1975 عیسوی میں یہ علاقہ 21 دیہاتوں پر مشتمل تھا جن میں 11,000 کی آبادی تھی، جبکہ خود اہلہات کی مرکزی سرزمین پر 1400 سے زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، لیکن یہ زمین کھجور کے درختوں سے بھری ہوئی اور کھیتی باڑی کے لیے آمادہ سرزمین تھی، جبکہ اس کے اطراف کی دیگر تمام زمینیں خشک اور بنجر تھیں۔
हायत यानी पुराना फिदक मौजूदा दौर में अपनी साबका अहमियत को खो चुका है। मदीना के किसी रास्ते में भी वाक़या नहीं है, इसीलिए मतरूक हो चुका है कि बहरहाल ऐसा लगता है ये इलाका इस वक्त वहाँ के रहने वालों के ज़ेरे इस्तेमाल है और बतौर अमूमी सऊदी हुकूमत के ज़ेरे कब्ज़ा है, और इसकी दरामद से भी इस सरजमीन पर साकिन लोग ही इस्तिफादा करते हैं और कोई ख़ास शख्स या कोई ख़ास हुकूमत इसकी मालिक नहीं है। नाज़रीन, बाग़े फिदक के हवाले से मुकम्मल तहकीक के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि एक तरफ सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात आले मुकाम आली मर्तबा है और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाती हैं और फिदक के हवाले से अपना हक मांगती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना हक दुरुस्त नहीं मांगा, मगर दूसरी तरफ खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना पूरा माल रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इस्लाम के लिए वक़्फ़ किया। उनसे भी इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि उन्होंने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का हक गस्ब किया। इस हवाले से अहले तशरीह के अंदर जो ये बातें पाई जाती हैं कि वो बाग़े फिदक के वाक़या को लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते आली मुकाम आली मर्तबा पर लान तान और कीचड़ उछालते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। और दूसरी तरफ कुछ अहले सुन्नत के उलमा भी हैं जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते आले मुकाम आली मर्तबा को ख़ता पर करार देते हैं, जो इंतहाई गलत अकीदा है और ईमान की कमज़ोरी है। नाज़रीन, तारीख़ी शवाहद और तारीख़ में जो बातें मौजूद हैं वो मुकम्मल इस्तफ़ाद के साथ मौजूद हैं, उनका जुटलाना भी दुरुस्त नहीं। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ईमान वॉइस को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अल्लाह हाफिज़।